حضرت سیدنا عبدالعزیز احوازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی اللہ کے ولی کا لوگوں سے میل جھول رکھنا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، اور لوگوں سے دوری بنائے رکھنا، علیحدگی اختیار کرنا باعث عزت ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین میں بہت کم ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں سے علیحدگی اختیار نہ کی ہو، گوشہ نشینی اختیار نہ کی ہو۔ آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے مقبول ولی تھے، اللہ کی بہت سی عطائیں تھیں، خاص رحمت حق آپ پر نچھاور تھی۔ آپ کی عادت کریمہ تھی اکثر لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی۔ اسی وجہ سے کبھی اس شہر تو کبھی دوسرے شہر دکھائی پڑتے، کسی ایک جگہ پر مستقل ٹھکانہ آپ نے اپنا نہیں بنایا، لوگوں سے ہمیشہ دوری بنائے رکھی۔ اب عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عادت کریمہ تھی، لیکن آخر میں آ کے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں رکے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ اب کہتے جب مجھے خبر ملی آپ کے مکہ معظمہ میں آنے کی تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے باادب ہو کر کے عرض کی حضور آپ تو لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے تھے، آپ کی عادت کریمہ تھی کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، کسی جگہ پر کچھ دنوں کے لیے ٹھہرے نہیں، اور مکے میں آئے ہیں تو آپ کو کئی روز گزر چکے اور آپ ابھی تک یہیں پر مقیم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اتنا سننے کے بعد ارشاد فرمایا میں اس عظمتوں والے شہر میں کیوں نہ ٹھہروں، میں نے کوئی ایسا شہر مکہ معظمہ کے علاوہ نہیں دیکھا جہاں پر اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں، رحمت الہی کا جہاں اتنا نزول ہوتا ہو جتنا مکہ معظمہ میں ہوتا ہے۔ یہاں پر رات دن فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ملائکہ مختلف صورتوں میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا جو چیزیں میں نے یہاں پر دیکھی ہیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تو راوی کہتے پھر میں نے کہا حضور بتائیں نا اس میں سے کچھ، خدا را میرے اوپر کرم فرمائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، مالک بن قاسم جبلی نامی شخص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں۔ جب وہ مجھے ملے تو میں نے پوچھا کہ آپ کھانا کھا کے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں کھانا کھا کر کے نہیں آ رہا ہوں، میں نے تو استغفر اللہ 1 ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، میں اپنی والدہ کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں، اور اب نماز فجر ادا کرنے کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے جا رہا ہوں، یعنی والدہ کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، کھجوریں کھلا کے آیا ہوں، اور نماز فجر ادا کرنے خانہ کعبہ میں جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ بتا دوں تو لوگ انکار کریں گے، یقین نہیں کریں گے۔ یہ مکہ معظمہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور کسی شہر میں وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اور مزید آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی ولی کوئی بندہ جب ولایت کاملہ کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو وہ ہر جمعرات کو مکہ معظمہ میں تشریف لاتا ہے، اور کبھی کسی جمعرات کی ناگہ نہیں کرتا۔ میں اسی لیے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں تاکہ ان اولیاء کرام میں سے کسی اللہ کے ولی کامل کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، وہ جو کھانا کھلا کر کھجوریں کھلا کے والدہ کو آیا تھا اور حرم کعبہ میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آیا ہے، عبداللہ صالح کہتے ہیں کہ اس شخص کے اور حرم کعبہ کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 700 فرسخ یعنی 2100 میل کا فاصلہ ہے۔ تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا میں یقین کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے اس پاک پروردگار عز و جل کا جس نے مجھے ایک ایسے مسلمان سے ملاقات کرائی ہے جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو ماننے والا، ان کو حق جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں،
اور ان اولیاء کرام کے صدقے مولا ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کرے، اپنا مقدس گھر خانہ کعبہ ہمیں بھی دکھائے، وہاں کے وہ عجائبات، وہاں کی وہ مقدس جگہیں ہمیں بھی دیکھنا نصیب کرے، خانہ کعبہ کا طواف ہم سب کو میسر فرمائے۔